MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفقه تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها إياها تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر آخر الزمان بنا کر بھیجا، اور یہ امت آخری امت بنا دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے کئی دفعہ یہ اعلان کیا کہ انا والساعۃ کہاتین، دیکھو میں اور قیامت اس طرح ہیں جیسے ان دونوں انگلیوں کے درمیان کچھ نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی نبی نہیں ہے سوائے قیامت آنے کے۔ یا اس کی ایک تشریح یوں بھی ہے کہ یہ چھوٹی انگلی اور بڑی انگلی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اب اتنی ہی دنیا باقی رہ گئی ہے۔ اور فرمایا اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی، اور اب اگر دیکھا جائے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، 1442 ہجری چل رہی ہے، تو اس سے پہلے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں، اور اس میں اس چھوٹی انگلی کے بعد والی انگلی میں اگر ناخن اتنا فرق ہے تو یاد رکھیے وہ ناخن اتنا فرق میں بھی تقریباً نصف آدھا ناخن گزر چکا ہے، کیونکہ 1442 ہجری جو چل رہی ہے اب، تو 1442 ہجری سے پہلے اللہ کے رسول نے کہا کہ اب دنیا اتنی ہی باقی ہے، اب دنیا اتنی ہی باقی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یاد رکھیے جب انتظار کا مرحلہ بہت قریب ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں خود قرآن نے ذکر کیا ہے کہ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، جیسا کہ قمر کے ابتدائی آیات آپ پڑھ لیجئے، فرمایا کہ اقتربت الساعہ وانشق القمر،
چاند پھٹ گیا، قیامت قریب آ گئی. اور اب سب کو معلوم ہے چاند پھٹنے کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دور میں ہوا ہے. حتیٰ کہ اگر متعین کر کے کہا جائے تو مکی دور میں ہوا ہے، مدنی دور میں بھی نہیں، آخری زمانے میں بھی نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والے اس واقعے کو رب نے جب ذکر کیا تو فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا. تو اب 1442 سال بعد بھی آپ کو شک ہے کہ ابھی قیامت بہت دور ہے، یا 1442 سال بعد بھی ابھی آپ کو یقین ہے کہ کیا ہے کہ بہت لمبا عرصہ ابھی امت کا چل رہا ہے کہ ہم کو کیا پڑی، ہم عام زندگی گزار کے جائیں گے؟ نہ، یہ زمانہ عام زندگی گزارنے کا نہیں ہے. میرا پورا محور اور میری ٹاپک کا اہم ترین جو مرکزی نقطہ رہے گا وہ یہی ہوگا کہ اس زندگی جو رب نے یہاں عطا کی ہم کو، اس زندگی کو 1900 میں پیدا ہونے والا یا 1800 میں پیدا ہونے والا یا 1700 میں پیدا ہونے والے کی طرح نہیں ہے. اس زندگی کو آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں، ان سب میں صدیاں باقی تھی تو ہمارے پاس سال باقی ہیں، ہمارے پاس دن باقی ہیں، کیونکہ حالات حاضرہ کے اندر جتنی تبدیلیاں ایک گھنٹے میں ہو رہی ہیں یا ایک دن میں ہو رہی ہیں، پچھلے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں میرے بھائیوں، ایک صدی میں نہیں ہوئی ہیں. ایک صدی کا مطلب ہے 100 سال میں نہیں ہوئی ہیں، 1400 سال میں نہیں ہوئی ہیں. ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن وہ مسلمہ حقیقت تبدیل کر دی گئی یوں منٹوں کے اندر، جو کہ 1400 سال سے کبھی تبدیلی نہیں ہوئی. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، کیا ہو رہا ہے، آج تک نہ ہم نے کبھی سنا تھا نہ ہم نے کبھی دیکھا تھا. لیکن یہ کرونا وائرس کے بعد اس کے اصطلاحی الفاظ لاک ڈاؤن اور اسی طرح کیا کوارنٹائن آپ نے زندگی میں کبھی سنا تھا؟ پہلے تو خود میں نے کوارنٹائن سنا تو پتہ نہیں کون سی جگہ کا نام ہے، کون سی اسٹیٹ کا کیا ہے، وہ دراصل پارلیمنٹ ہے. میں بہت سوچتا رہا، بہت دن تک مجھے پتہ نہیں تھا یہ کوارنٹائن کیا ہوتا ہے. اس کے بعد معلوم ہوا کوارنٹائن کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو تنہا کر کے قید کر دینا، اس کا نام کوارنٹائن ہے. میں تو کسی بستی کا کیپٹل سمجھ رہا تھا، پتہ نہیں کون سی بستی کے یورپین کنٹریز کے کون سی بستی کا کیپٹل ہے. دراصل کوئی نہیں سنا تھا کوارنٹائن کسے کہتے ہیں، کس کو نہیں معلوم تھا. لاک ڈاؤن کا مطلب کیا ہے آج تک ہم نے نہیں سنا تھا، جب تک کہ کیا ہے ہمیں مارچ اور مئی میں 2019 میں پتہ نہیں چلا کہ لاک ڈاؤن نام کے بھی زندہ ہوتے ہوئے لوگ مردہ ہونے کی ایکٹنگ کریں گے. لاک ڈاؤن کیا ہے جی؟ لاک ڈاؤن زندہ ہوتے ہوئے مردہ ہونے کی ایکٹنگ کریں گے، اس کا نام لاک ڈاؤن ہے. ہم نے نہیں سنا تھا اس سے پہلے، لیکن آج بچے کی زبان پر لاک ڈاؤن بھی ہے، کوارنٹائن بھی ہے. ایسا کبھی صدیوں میں نہیں ہوا کہ جو تاریخ میں ہے ہی نہیں وہ ایک دن کے اندر آپ کے ذہنوں میں پیوست کر دی جائے. آج تک 1400 سال میں کبھی صف کے اندر میٹر کا فاصلہ نہیں رکھا گیا، جبکہ آج مساجد میں عام بات ہو گئی کہ ایک آدمی اور دوسرے آدمی کے درمیان 1 میٹر کا فاصلہ، اور اس کو امت قبول کر چکی ہے، علماء قبول کر چکے ہیں، عمراء قبول کر چکی ہیں، حکومتیں قبول کر چکی ہیں. 1400 سال کا تسلسل یاد رکھو، ایک نہیں دو نہیں، میں کہتا ہوں 1400 سال کا تسلسل دیکھو. ایک بتا دو تم زندگی کے اندر تاریخ میں کبھی صف کے اندر میٹر کا فاصلہ ہوا ہو. یہ اور بات ہے کہ کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے وہ دوسری باتیں ہیں، وہ علماء سے پوچھو، اور علماء جائز کہتے ہیں تو ہم اس پر کبھی نہیں بات کریں گے. بات وہ الگ ہے، رکھو ایک طرف. فقہی مسئلہ ذکر نہیں کر رہا ہوں میں نشانی ذکر کر رہا ہوں. آج تک تاریخ میں کبھی یہ صف ٹوٹی؟ بلکہ ہمیشہ امام تو یہ کہتا تھا کہ جم کے کھڑو، صفیں ٹیڑھی نہ رکھو. اور اللہ کے رسول نے ہمیں اطلاعاً عرض کیا تھا کہ جب تک تمہاری صفیں سیدھی ہوں گے تمہارے دل سیدھے ہوں گے، تمہاری صف ٹیڑھی ہو جائے گی تو اللہ تم کو ٹیڑھا کر دے گا. بڑے بڑے علماء نے بھی آج کیا ہے فتوے دیے ہیں، باقاعدہ جائز ہے. جائز ہے تو جائز ہے، ہم بھی جائز ہے بولیں گے.
ہم اس پر حکم کے اعتبار سے بات نہیں کر رہے. یہ چینجنگ کیسے ہو رہے 1400 سال میں ایک لمحے کو تم نہیں بتا سکتے. مسجد کے صف میں تبدیلی ہو گئی ہو, لیکن ہو رہی ہے, ہو کر نمازیں ادا ہو رہی ہیں. پورے 1400 سال میں کہیں نہیں ہے. 2019 میں کے پہلے آپ پوری دنیا ٹٹول لیں, میرا چیلنج ہے کہ تم ایک بات, ایک نشانی نہیں بتلا سکتے کسی مسجد کے اندر. خود میں نے پہلی مرتبہ جب کسی مسجد میں دیکھا, ایک فوٹو آئی تھی, اتنا زیادہ اچنبھا اور اتنا زیادہ ہمیں ہنسی آئی کہ ایسے بھی نماز پڑھی جاتی ہے. میرا ابتدائی زمانہ کہہ رہا ہوں, جب یہ 2019 میں یہ پڑھا اصول. لیکن آج حرم میں دیکھتے دیکھتے آنکھیں تھک گئی ہیں. اگر وہاں پر صف بنے گی تو تعجب ہوگا شاید. یا رب, کیا تبدیلی بھائی, کیسی تبدیلی, اور کتنا فاسٹ تبدیلی. یہ دیکھو تبدیلی. ہاں بھائی آج شروع ہوا, 20 سال بعد یہ مرحلہ آیا نا. لمحے کے 1000ویں حصے میں تبدیلی. یہی تو ہے اصل مسئلہ, جس پر ہمیں اچنبے میں ڈال دیتا ہے کہ مسئلہ ہے کیا اصل. ابھی بھی نہیں اٹھو گے, بیدار نہیں ہوگے, ابھی بھی وہی زندگی سمجھو گے جو 1900 والے نے پایا ہے, 1700 والے نے پایا نا. بڑی زبردست چینجنگ والی دنیا ہے آج, اور یہ چینجنگ بھی منٹوں کے 1000ویں حصے میں ہو رہی ہے. اس وقت اگر آپ نیند لیں, اس وقت آپ آرام کی سوچیں, تو یاد رکھو پھر سے ہم سے زیادہ بدبخت اور خسارے والے کوئی نہیں ہوں گے. پھر اسی واسطے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیشن گوئیاں ہمیں دی ہیں, بتا دی ہیں. اس واسطے تو اب دیکھیے مشہور ترین ایک حدیث ہے, میں انشاءاللہ اس کی تفصیل اور آگے پیش کروں گا میرے پاس, کیونکہ کیا ہے وقت بہت کم ہے, تفصیلات زیادہ ہیں, تو میں صرف اشارے کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے مضمون تک آ جاؤں. کل کی بھی تمہید تھی, آج بھی تمہید ہی ہے. کل میں نے اس حقیقت پر گفتگو کی تھی کہ پیشن گوئیوں کی حقیقت کیا ہے, اور آج میں اس پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ پیشن گوئیوں کی اقسام کیا کیا ہو سکتی ہیں. ابھی میں نے پیشن گوئی کو ایک لے کر الگ سے مضمون نہیں بنایا, کیونکہ مجھے وقت نہیں مل رہا ہے. میں انشاءاللہ اس پر آؤں گا آگے. لیکن یاد رکھیے ایک حدیث جو طویل ترین بات بتائی جاتی ہے وہ کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھائی, پھر درس کے لیے بیٹھے, خطبہ دیے. حذیفہ بیان کرتے ہیں, اور حذیفہ بھی وہ حذیفہ ہے نا جی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا صحابہ میں مقبول عام یہ لقب تھا کہ صاحب سر النبی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان, فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے حذیفہ ہیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. فجر کے بعد جو شروع ہوا خطبہ کب تک چلا, ظہر تک. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے, ظہر کی نماز ادا کی, نماز ظہر کے بعد پھر خطبہ دیا. کب تک چلا, عصر تک. پھر اترے, عصر کی نماز پڑھائی, پھر خطبہ دیا. کب تک, مغرب تک. سیرت نبوی کا سب سے طویل ترین خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اس وقت حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات قیامت تک ہونے والی اس وقت بتا دی, حتیٰ کہ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا, جو بھولا وہ بھولا. حتیٰ کہ میں بھی کئی باتیں بھول جاتا ہوں, لیکن جب واقع ہوتی ہیں تو جس طرح کسی انسان کو دیکھنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں, لیکن وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر ہمیں اس کو یاد آ جاتی ہے کہ میں نے فلاں وقت اس کو دیکھا تھا, بعین ہی کوئی نشانی پوری ہوتی ہے تو مجھے یاد آتا ہے, تو ارے اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا تھا. سیرت نبوی کا سب سے طویل ترین خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کے سمجھایا کہ یہ باتیں وقوع ہوں گی, یہ باتیں وقوع ہوں گی, یہ باتیں وقوع ہوں گی. کیوں خالی خولی اپنے آپ جیسے چل رہا ہے, اللہ اللہ خیر صلاح مٹھائی کھا کے بریانی پکا کے گزر جاؤ نا, تیاری کرو. پیشن گوئیوں کی وجہ کیا ہے, یہ کہنے کے لیے کہ بھائی ہونا تو وہی ہے نا جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا, کہاں ٹلنے والا ہے نا. اصل وجہ تو یہ ہے کہ آپ تیاری کریں,
آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، شرور سے بچیں، دجال کا آنا، دجال کا آنا، دجال کا آنا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ یا رب، معلوم تو تھا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کی نشانیوں میں دجال ہے، تو پھر اس سے پہلے کہ انبیاء کے قوموں پر ڈرانے کی وجہ کیا ہے؟ ارے بھائی وہ تو متعین تھی نا بھائی بات کہ قرب قیامت کے قریب دجال آئے گا، تو پھر انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو نہ ڈرایا کیوں؟ وجہ اصل میں کیا تھا؟ تحذیر، انذار، اس واسطے کہ تیاری، حالانکہ وہ تو آخری میں آنے والا تھا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن الخطاب کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایسے منظر کھینچا گویا کہ ایسے معلوم ہوا کہ ہمیں ان جھاڑیوں میں سے نکل کے دجال آ جائے گا، مدینے کی ان جھاڑیوں میں سے کہیں سے نکل کے دجال آ جائے گا۔ اس حد تک ہم پر ہیبت طاری ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک ایک بات ہمارے سامنے رکھ دی، اور ہم پریشان ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ باتیں بتلائی، ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا کہ ابھی نکل جائے۔ تو اللہ کے رسول نے ڈھاریز بندھاتے ہوئے صحابہ سے کہا کہ صحابہ یاد رکھو، اگر وہ میری زندگی میں آئے گا تو تم سب مسلمانوں کی طرف سے میں کافی ہو جاؤں گا، اگر میرے بعد آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ لیکن وہ آنا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اسے مارنے کے لیے حضرت عیسیٰ کا نزول ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھاریز بندھائی۔ تو معلوم ہو رہا ہے ان سب باتوں سے کہ یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں بیان کر دی کہ سن کے چلے جاؤ۔ ان میں دو قسم کے لوگ، ایک تو وہ ہیں جو ان نشانیوں کو نشانی مانتے ہی نہیں ہیں، پیشن گوئیوں سے انکار ہے، یا دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیشن گوئیوں کو اپنے اپنے خیالات میں تبدیل کر دیا، تیسرے وہ ہیں جو حق پر ہیں، جو کتاب و سنت میں پیشن گوئیاں آئی ہیں اس کو پڑھ کر اس کی تیاری، اس کو ہو بہو وہی الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب آئیے اصل حقیقت کی طرف، جو میری ٹاپک ہے۔ پیشن گوئیوں کے اعتبار سے جہاں تک آپ مطالعہ کریں گے، اس کی تقسیم کے اعتبار سے ہم کو تین طرح کی تقسیمات کرنی پڑیں گی۔ بعض پیشن گوئیاں وہ ہیں، بعض اخبار وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادات یا وہ اشیاء جن کو ہم عام طور پر جامد قسم کے اشیاء سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے کیا ہے لکڑی ہے، جیسے کیا ہے شجر ہے، جیسے کیا ہے دوسری کوئی چیز جو مادی چیز ہے جو زندہ نہیں ہے، ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی ہے۔ بعض وہ ہیں جو زندہ لوگوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے، ایک تو ہے وہ جمادات، دوسرے ہیں وہ جو اشخاص، تیسرے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے مکان کی حیثیت سے اشارے دیے ہیں، زمین کے ٹکڑوں کی حیثیت سے یا ناموں کی حیثیت سے، فلاں جگہ سے فتنہ اٹھے گا، فلاں مشرق سے، فلاں مغرب سے، اس طرح اللہ کے رسول نے اشارے کیے ہیں۔ وہاں پر ملک مراد ہے، وہاں پر اس وقت کا جو ملک عرب میں معروف تھا وہ مراد ہے۔ تو اس طرح تین طرح کی تقسیمات ہیں، اور ان تقسیمات کو میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی وہ چیزیں ہیں جو بے جان اشیاء ہم سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ یاد رکھو قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارا جوتے کا تسمہ تم سے بات کرے گا۔ ہاں، تمہارا جوتا، تسمہ کیا جو باندھتے ہیں نا جی، لیس، شو لیس یوں کہہ لیجئے، وہ تم سے بات کرے گا۔ تمہارا ہاتھ کا کوڑا جس کو تم لاٹھی رکھتے ہو نا، وہ لاٹھی تم سے بات کرے گی، حتیٰ کہ تمہاری ران تم سے بات کرے گی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات نہیں کرے گی بلکہ جو تمہارے غائب میں گھر کے اندر ہوا اس کی خبر تمہیں دے گی۔ یعنی باقاعدہ طور پر تم جا کے آؤ گے تو تمہاری لکڑی
یا تمہارا جوتا جو گھر میں تھا، تمہارے جانے کے بعد گھر میں بیوی نے یا بچوں نے کیا کچھ کیا، وہ سب کچھ تمہیں احوال بیان کرے گی۔ ہاں، احوال بیان کرے گی۔ وہ چیزیں جو مادی اشیاء ہیں، جن کا بولنا ہم کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ ایسا بھی ہوگا، اور اس کو غلط تعبیر بعض لوگ آج کے کیا کیے، سب سے بہترین آئیڈیا کیا، موبائل کیمرہ، موبائل کیمرہ، ٹیلی ویژن، ٹی وی، ارے یہ سب تو وہی ہے نا بھائی۔ دیکھو اللہ کے رسول نے کیسے اشارہ دیا، اور بات بھی عقل کو لگتی ہے۔ ہاں، موبائل بات کرتا ہے ہم سے، اور آپ ریکارڈنگ رکھ کے چلے جائیں تو پوری خبر بھی دے گا آپ کو۔ آپ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیں، کہیں بھی بیٹھ کے آپ پورا دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، اور ایک نسبت دیکھو، اگر آپ غلط سوچنا شروع کریں تو بھی آپ کو اشارے مل جاتے ہیں۔ لاٹھی اس زمانے میں بندہ رکھتا تھا نا جی، لاٹھی جیسے عام آدمی، ہر آدمی رکھتا، آج گورکھا رکھتا، صرف آج وہ گورکھے پھرتے نا بھائی، انہیں رکھتا، یعنی تو پولیس والے کا ڈنڈا معلوم ہے، باقیہ کوئی آدمی نہیں رکھتا۔ لیکن جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر انسان اپنی ایک حفاظت کے لیے یا اپنے کسی کام کے لیے ایک لاٹھی رکھتا، آج بعینہ ہی اسی لاٹھی کے قائم و مقام کوئی چیز ہے تو موبائل ہے۔ سوچ کے دیکھو، موبائل نہیں سے کون ہے جی؟ کچرے والا بھی نہیں ہے۔ ہاں، انہیں بھی 20,000 کا موبائل اندر سے نکالا، کچرا چنتا انہیں دیکھتا، جنٹل مین، کیا رے میرے پاس دیکھو تو 5,000 کا ہے، انہیں دیکھو تو 20,000 کا نکالا گا، رے انہیں پرواہ نہیں دستا۔ کس آدمی کے پاس موبائل نہیں ہے؟ عجیب باتیں ہیں، عجیب پریشانی ہو جاتی ہے ہمیں خود۔ ہاں، کبھی مارکیٹ میں جاؤ، سبزی فروش کے پاس سے نکلتا ہے اینڈرائیڈ تقریباً کیا ہے، گیلیکسی وغیرہ، نوٹ 1 2 3 4، اور انہیں رکھتا کیا ہے، 1133 نوکیا کا، پرانے زمانے کا، انہیں رکھتا، نکالتا 50,000 کا فون۔ تو کون سا ایسا گھرانہ یا کون سی ایسی عورت یا کون سا ایسا مرد یا کون سا ایسا بچہ جس کے پاس موبائل نہیں ہے؟ ہاں؟ اب دیکھیے لوگوں نے کیا کیا، جب دیکھا کہ یہ لاٹھی بات کرے گی، لاٹھی تو کبھی نہیں بات کرے گی، ہم نے تو کبھی نہیں سنا لاٹھی بات کرتی ہے۔ جوتے کا تسمہ، ارے جوتے کا تسمہ کب جی بات کرتا؟ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنایتاً کہہ دیا، انہی سب الیکٹرانک چیزوں کے بارے میں اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی کہ یہ سب آ جائیں گے جو تمہارے لیے قیامت کی نشانی بنیں گے۔ تو کیا صحیح ہے؟ کیا صحیح ہے؟ آج جدید ترین طبقہ اسی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان ایسی تعبیرات دینے والوں کو علامۃ الدہر سمجھ کے سر پہ اٹھا کے بٹھا لیتے ہیں۔ کیا تعبیر دیا، کیا باتیں ہیں اس کی، کیا سائنس پڑھ کے رکھا ہے؟ کچھ نہیں پڑھا ہے، پڑھا ہے تو تکیہ حاصل ڈال کے پڑھا ہے، کچھ نہیں، غلط تعبیر ہے۔ ان چیزوں سے، ان الیکٹرانک سے، ان احادیث کے الفاظ کو آپ نئی تطبیق دے سکتے۔ کیوں؟ یہ خواب نہیں ہے کہ تعبیر دو، یہ پیشن گوئی ہے کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہی بولو۔ اشارے ایسے نہیں ملیں گے کہ آپ اس کی تعبیر کیسے ہونا کریں۔ یہ سیدھی سیدھی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مخاطب کر کے کہا، وہ اصحاب لاٹھی کو لاٹھی ہی سمجھے نا، وہ اصحاب جوتے کے تسمے کو جوتے کا تسمہ ہی سمجھے نا۔ جب وہ اصحاب حدیث نہیں سمجھے، ہم سمجھے بول رہے ہیں تو یہ دیوانہ پن ہے۔ کیونکہ اصحاب رسول اللہ کو جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لاٹھی بات کرے گی، جوتے کا تسمہ بات کرے گا، تو اس وقت اصحاب رسول اللہ کیا موبائل سمجھے؟ ایک زمانہ آئے گا اس میں ایک مشین ہوں گی، وہ مشین بات کریں گے، ایسا بولے کیا؟ نہیں، ایسا سمجھے کیا؟ نہیں۔ تو اب جو تطبیق جو دے رہا ہے نا، یہ بے عقل ہے۔ اب یہ تطبیق صحیح نہیں ہے۔ ان الیکٹرانک چیزوں کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ نشانی پوری ہو گئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ابھی پوری نہیں ہوئی وہ نشانی۔ کیوں؟ اس میں سب سے اہم ترین بات، آپ لاکھ تطبیق دے دیجئے موبائل سے یا ٹیلی ویژن سے یا ٹی وی سے، لیکن ران کو کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ آدمی کی ران بات کرے گی اور ران بتائے گی کہ پہلے کیا ہوا تھا۔ آپ کون سی ران بات کرتی؟ بولو نا بھائی، کس کی ران اب تک بات کری ہے؟ نہیں بات کری نا، کیسا بولیں گے؟ تطبیق نہیں ہوگی نا۔ کوئی دیوانہ ہی اب تطبیق دے سکتا ہے، ران بات کری ہے تو کیا کہتا ہوں میں شارٹس میں کبھی بھی فون رکھتا وہ ران کی طرف وچ رہتا، انہیں بولتا سو گھر بولے تو بے وقوف بولیں گے ہم اسے۔
تو شارٹس میں تبھی رکھ، دل میں تبھی رکھ، یہاں تبھی رکھ، اوپر تبھی رکھ، ہاتھ میں تبھی رکھ، ہمیں اس سے کیا فرق؟ لیکن ران کا لفظ ران ہی تو ہوگا نا جی. جب اللہ کے رسول نے لفظ ران استعمال کیا تو ران ہی بات کرنا ہے. ابھی تک وہ نشانی پوری نہیں ہوئی ہے جو انسانی اعضاء بات کریں گے، لاٹھی بات کریں گے، اور اسی طرح کیا ہے جوتے کا تسمہ بات کرے گا. تو اب یہ جمادات ہیں، یہ جمادات وہ چیزیں جو بات نہیں کرتی عموماً، لیکن اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے ضرور بالضرور جاندار کے سلسلے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ جنگلی جانور تم سے بات نہیں کریں گے. جنگلی جانور بات کریں گے، وہ جنگلی جانور نہیں جو ملیشیا گئے، وہاں گئے، چیتے کو کیا ہے سدائے ہوئے رکھتے، انہیں آنکھ کو بیٹھتا کہتے، انہیں اس کے اوپر بیٹھ کو جاتا کہتے، فوٹو بھی لے لیتا بیٹھے سر کا. انہیں جنگل کا چیتا انہیں نہیں تو پھاڑ کو رکھ ڈالیں گا، اسے سکھا کو ٹریننگ کر کو رکھتے. انہیں آیا تو بیٹھ کر کو بولو، اتنا پیسہ لے لیتے. اس سے کیا نہیں کرنا، وہ چیتا بھی کیا ہے میرے حکم مانتا بولنا نہیں. یہ جنگلی جانور واقعتاً جو جنگل کا ہوتا ہے نا جی، اس کے لیے وہ بات کریں گے. اور اس کا ثبوت حدیث میں بھی ملتا ہے. گویا کہ یہ نشانی ایسی ہے جو پہلے بھی ہوئی ہے اور آگے قیامت کے قریب ہوگی، جس میں جنگلی جانور بات کریں گے. اور ایک نشانی تو خود قرآن کے اندر کیا ہے اس کا ذکر آ گیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک جانور تم سے بات کرے گا، جسے دابۃ الارض کہتے ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. کہ جب قرب قیامت کی نشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ یہ قول واقع ہو جائے گا، ہم خود نکالیں گے اس کو، اس جانور کو جو زمین پھاڑ کے نکلے گا. اخرجنا لہم دابۃ الارض تکلمہم، تم سے وہ بات کرے گا، تم سے وہ بات کرے گا. ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ کیا ہیں اللہ کی آیتوں کو یقین نہیں کرتے تھے. بعض روایتوں میں ہے کہ وہ ہر ایک مومن کو مومن لکھے گا، ہر ایک کافر کو کافر لکھے گا اس کی پیشانی پر. تفصیلات آگے آئیں گے انشاءاللہ. تو یہ چیز پہلے بھی قرآن میں بھی، اچھا احادیث میں کچھ اور بھی ذکر ہوا ہے جو جمادات، نباتات، اس طرح کے کیا حیوانات بات کرنے کے سلسلے میں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانے زمانے میں ایک بندے نے کیا کیا، گائے پر بوجھ رکھ کے گائے کو کہا کہ کھینچنے لگا، یعنی چل. اب آپ سب کو معلوم ہے گائے کرنے کا کام کیا ہے، کیا بھائی جی؟ گائے کیا کام کرتی؟ فصل اگاتی. دودھ خالی کھانے میں چھوڑتی، دیکھو دودھ ایک ہی چاہت ہے سب کو. ہاں کھیتی جوتتی نا، وہ معلوم نہیں کہ ہل چلانا گائے کا کام، اصل کام تو وہی ہے اس کا. بوجھ اٹھانا کس کا کام ہے؟ ہاں گدھے کا، وہ ایک ہی چاہت ہے، خریب ہے نا، ہاں گدھے کا کام ہے. تو وہ بوجھ رکھا گائے پر اور کہا کہ چل. تو گائے پلٹ کے بولی دیکھو اللہ نے مجھے اس کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے مجھے اس کے لیے نہیں پیدا کیا. کائے میں بولی؟ بالکل فصیح زبان میں بولی، انہیں سمجھے جیسا، ایسا ہی بات کی جیسا ہم بات کرتے ہیں. اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے اس کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، میں ہل جوتنے کے لیے ہوں، میں بوجھ اٹھانے کے لیے. بخاری کی روایت ہے یہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ذکر کر کے صحابہ سے جب ذکر کیا تو صحابہ تعجب کے مارے کہا کہ گائے بات کرتی ہے، گائے کہاں بات کرے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں گائے نے بات کیا ہے، اور اس مجلس میں ابو بکر بھی نہیں تھے، عمر بھی نہیں تھے. لو اب سننے والوں میں سوال جو اٹھانا جی، وہ صحابہ نے کیا تھا وہ مجلس میں جس میں ابو بکر بھی نہیں ہے، عمر بھی نہیں ہے، لیکن ان کے ایمان کی گارنٹی کیسے اللہ کے رسول دے رہے ہیں؟ دیکھو کہا کہ آپ کو تعجب ہو رہا ہے، لیکن میں ابو بکر عمر اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ گائے بات کرتی ہے. حالانکہ اس مجلس میں صحابہ بیان کرتے ہیں، محدثین بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر بھی نہیں تھے، عمر بھی نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یقین ہے اگر میں خبر دے رہا ہوں تو یہ خبر بالکل سچی پکی ہے، اور اس خبر پر میرے دونوں ساتھی بھی ایمان رکھتے ہیں، ابو بکر و عمر. ان کو تم برا بھلا کہو گے؟ اچھا ایک دوسرا واقعہ بھی آیا ہے. ایک جنگلی جانور ایک شکار کیا، شکار کر کے جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کو شکاری
اس سے شکار چھین لیتا ہے، چھین کے لے جاتا ہے. تو وہ جو شکار کیا ہوا جو جانور ہے، چیتا رکھ لیجئے یا آکر باغ رکھ لیجئے یا شیر رکھ لیجئے، جو بھی جو جنگلی جانور شکار کیا تھا، اس سے پکڑ کر وہ لے جانے لگا تو وہ جنگلی جانور بات کرنے لگا. کیا بولا؟ یہ تیرے لیے کیسے حلال ہوگا؟ میں محنت کر کے شکار کر کے لے کے آیا، تو کھینچ کو لے کے جاتا نا بھاگر. بولا کون؟ جنگلی جانور بولا اس چرواہے سے جو کھینچ کے لے جا رہا تھا اس کے پاس. تو اسے بڑا تعجب ہوا اور وہ پلٹ کے کہا کہ یہ جنگلی جانور بات کر رہا ہے. کہا کہ اس سے بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے کہ جاؤ جا کر دیکھو مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور وہ اس سے بڑی خبریں آسمانوں کی دے رہے ہیں، تم کہاں پھر رہے ہو؟ تو وہ چرواہا اپنے بکریاں چھوڑا، پھر وہیں سے بھاگا، مدینہ پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ واقعہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں کہ ایک جنگلی جانور آپ کے بارے میں خبر دے رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا نماز ختم ہو لینے دو، اور نماز کے بعد کہا کہ الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامع. لوگوں یہ دراصل سائرن تھا. جیسے کیا ہے ہمارے پاس ایمبولینس کا ایک سائرن ہے کہ لوگوں کو ہٹ جاؤ، ویسے جمع کرنے کا ایک سائرن تھا کہ لوگوں آ جاؤ، اہم ترین بات ہے، اہم ترین بات ہے. تو اللہ کے رسول نماز کے بعد فوری طور پر بیٹھنے کا حکم دیا اور اس چرواہے سے کہا کہ جو بات مجھ سے الگ سے کہے وہ بات تم اب سب کے سامنے بتاؤ. وہ چرواہا پھر بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور ایک جنگلی جانور نے مجھ سے بات کی اور وہ جنگلی جانور نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی، جس کی وجہ سے میں بکریاں چھوڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہاں پر بیعت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا. تو یہ خبر دینے کا سسٹم ہوا. لیکن ہمارے دور کے اندر یہ قرب قیامت میں ہوگا. یہ ہیں جمادات، نباتات کے بارے میں آپ کو اللہ کے رسول کی پیشن گوئی. شخصیات کے اعتبار سے دیکھیے، ایک حوالہ دے کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں کیونکہ تفصیل نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں اگلے مجلس میں کمپلیٹ کروں گا. شخصیات کون کون ہیں؟ دجال، مہدی، عیسیٰ، یہ سب شخصیات ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں فلاں یہ نام سے ایسے ایسے خاندان سے آئیں گے، یہ مسئلہ ہوگا ان کے ساتھ، یہ کیا ہے معاملہ ہوگا، یہ سب چیزیں. اور اسی طرح آخری دور میں جگہوں کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اور بنی الاصفر دونوں مل کر کسی تیسرے سے جنگ نہ کریں. بنی الاصفر کون ہے؟ روم کو بنی الاصفر کہتے ہیں. روم کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب مسلمان اور روم، یورپین کنٹریز نہیں، امریکہ اسرائیل نے، بعض لوگوں نے اس حدیث کو کیا کیا، امریکہ اسرائیل نے فٹ کیا اور کہا کہ دیکھو عرب دوستی جو امریکہ کے ساتھ ہو رہی ہے وہ یہی ہے. نا، اللہ کے رسول نے امریکہ نہیں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل نہیں کہا. وہاں لفظ بنی الاصفر آیا ہے اور سب اتفاق کرتے ہیں بنی الاصفر صرف روم والوں کو کہتے ہیں. رومی، یہ اصفر کا لفظ ہرقل کی اس حدیث میں بھی آیا ہے جو ابو سفیان نے جب وہاں پر گئے تھے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ملک بنی الاصفر، ابو سفیان کہتے ہیں کہ یہ تو روم کا بادشاہ بھی اب اللہ کے رسول سے ڈرنے لگا ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ روم کے جو لوگ ہیں نا کسی مرحلے پر کیا ہوں گے، مسلمانوں سے دوستی کریں گے اور مسلمان ان سے دوستی کریں گے، وہ دونوں مل کر کسی تیسرے سے جنگ کریں گے. اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان اور روم دونوں نہیں ملیں گے اور وہ دونوں مل کر کسی تیسرے سے جنگ کریں گے. وہ تیسرا کون ہوگا پتہ نہیں، وہ تیسرا کون ہوگا پتہ نہیں، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آئیں گے. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک